معزز ناظرین، ایسا دردناک اور ہولناک واقعہ جسے بیان کرنے میں میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ یقیناً جب آپ لوگ بھی اس واقعے کو سنیں گے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، یار ہم کیسی قوم ہے کہ ہم ایسی ظالم قوم ہے سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ احساس نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو درندہ صفت لوگ ہیں، ہمارے اندر احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم دوسروں کو خیال ہی نہیں کرتے۔ ہم جو لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھائی ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو پریکٹیکل طور پہ جو انگریز ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر اور دیگر سوشل میڈیا پہ ہم بڑے جو ہیں دانش مند بنے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یار ان کا بھی رشک کرنے کو جی چاہتا ہے، یار کیسی کمال کی قوم ہے ہم پاکستانی۔ لیکن بدقسمتی سے پریکٹیکل طور پہ جو ہم جو ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر انتہائی گھٹیا اور ظالم قسم کے لوگ ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کل پتوں کی میں ایک بارات شادی حال میں پہنچی اور وہاں پہ اشرف نامی شخص پاپڑ فروخت کرنے آیا، اور جیسے ہی وہ شخص وہاں پہ پاپڑ فروخت کر رہا تھا تو چند براتیوں نے اس مزدور بندے پر الزام لگایا کہ آپ نے ہماری جیب کاٹ لی ہے، اور پھر ان براتیوں نے اس مزدور بندے کو، اس پاپڑ والے بندے کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا زد و کوب کیا کہ وہ شخص جو ہے ہارٹ اٹیک سے جاں بحق ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور پھر ناظرین اس کی لاش جو ہے شادی حال میں ہی فرش پر پڑی ہوئی تھی، اور دیکھیں ان براتیوں میں کوئی بھی ضمیر نہیں جاگا، اور انہوں نے خوشی سے جو ہے وہ براتیوں نے کھانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کے سامنے ایک میت پڑی ہوئی تھی، ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے لاش کے اوپر جو ہے کپڑا تک رکھ کر ڈھانپنا گوارا نہ سمجھا، اور اپنی خوشی سے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حالانکہ بندہ جب کسی لاش کو دیکھتا ہے اسے اپنی موت یاد آ جاتی ہے، اسے اپنی موت یاد آتی ہے، کہتا ہے یہ کل کو میں نہیں مرنا ہے، اس کی بھوک تک مٹ جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ایسی قوم ہے، اگر گھر سے ہم کھانا بھی کھا کے جائیں اور راستے میں کوئی فنکشن ہو تو ہم ایسے اس کھانے پر ٹوٹتے ہیں جیسے ہم جو ہے 10-15 دن سے بھوکے ہوں، ہم نے 10-15 دن سے کھانا ہی نہ کھایا ہو۔ ہم ایسی قوم ہے، اگر کوئی جلسہ ہو رہا ہو اور جلسے میں جو کوئی بندہ اچھی باتیں کر رہا ہو، کوئی ہماری سیکھنے والی باتیں کر رہا ہو، تو ہم بجائے اس باتوں کو سیکھنے کے ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کیسے اس کا جو پروگرام ختم ہوتا ہے، اور ہم کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی گھٹیا قوم ہے کہ جسے کھانے کی فکر ہے، بس چاہے پیٹ بھر کے اس نے کھانا بھی کھایا ہو پھر بھی کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی جو کہتے ہیں بھائی دیکھو جی، کچھ ایسے سیاسی جو ہے وہ لیڈر ہیں جن کے لیے وہ بولتے ہیں جی وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے جی، اور اگر مثال کے طور پر نواز شریف کو جلسہ کرنا شروع کر دے اور لوگ اس لیے جلسے میں جائیں گے زیادہ جو ہے دیکھو جی ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم نے جو ہے وہ کھانا، ان کی باتوں کو نہیں سننا، کھانا کھانا ہے۔ ہم ایسے ضمیر فروش لوگ ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر احساس نام کی چیز ہی نہیں یار۔ دیکھو جی کہ اپنا وہ سامنے لاش پڑی ہوئی ہے، بجائے اس کو گھر والوں کو بلانے کے، بجائے اس کو جو ہے وہ شاید وہ زندہ اسے ہسپتال میں پہنچانے کے، ہم خوشی سے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایسی ظالم قوم ہے کہ ہمارے معاشرے کو تیزابیت سے غسل دینے کی ضرورت ہے کہ پھر جا کے ہم صحیح ہوں گے۔ ہم انڈیا میں کہتے ہیں جی جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ان کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اب جب یہی ویڈیو جو آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کیسے اس کو مار رہے تھے، پھر وہ جاں بحق ہو گیا، یہی جو ویڈیو جب غیر مسلم دیکھیں گے، جب ہندو انتہا پسند لوگ دیکھیں وہ کہیں گے کیسے مسلمان ہیں یار، باتیں تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فالو کرنے والے لوگ ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن پریکٹیکل طور پہ زیرو ہے، پریکٹیکل طور پر کوئی برداشت ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے، انتہائی ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ ناظرین واقعہ تھا، نہایت ہی افسوسناک واقعہ، کہ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا ہوگا، اشرف نامی شخص کے گھر والوں کو، کہ ہمارے گھر کا جو کمانے والا ہے، جو حلال روزی کما کے ہمیں لانے کے دینے والا ہے، اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو ان کے گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی۔ تو خیر آج جو ہے وہ ڈی پی او قصور صاحب نے بتایا کہ انہوں نے 12 بندوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور جو شادی حال کے جو مالک تھا اس پہ بھی ایف آئی آر دے دی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں جی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے، لیکن مبینہ طور پر اس پہ چوری کا الزام لگایا تھا کہ اس نے جیب کاٹی ہے۔ اگر فرض کر جیب کاٹی بھی ہو تو پھر بھی بھائی اتنا دردناک سلوک، اگر اس نے جیب کاٹی تھی تو ڈیو پروسیس آف لا کرتے، پولیس کو بلاتے، پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرتی،
اگر اس نے چوری کی ہوتی سزا مل جاتی. آپ کو ہاتھ میں قانون لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو درندہ بن کے اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے اتنا مارا کہ بیچارہ کا جو ہارٹ اٹیک ہوا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی ظالم قوم ہے، ہمارے سامنے لاش پڑی ہوئی ہے اور ہم جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں خوشی سے کھانا کھا رہے ہیں، ایسے کوئی ورلڈ کپ جیت کے آئے ہوں، ایسے جیسے کوئی مقبوضہ کشمیر کا فتح کیا ہو ہم نے، ایسے خوشی سے ہم کھانا کھا رہے ہیں. تو بہرحال ہماری قوم کو قوم بننے کی ضرورت ہے. چند لوگوں کو چھوڑ کر ہماری پوری قوم کی اصلاح ہونے والی ہے. ہماری احساس نام کی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر برداشت نام کی چیز نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اندر ڈیولپ ہونے والی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ احساس نامی چیز بیدار ہو، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو.